چلیے آج ہم ذرا جادو کے بارے میں کچھ باتیں کرتے ہیں. جادو کیا ہے؟ جادو وہ چیز جس کی وجوہات اور اسباب انتہائی پوشیدہ ہوں، چھپے ہوئے. اسے لغت عربی میں سحر کہتے ہیں. نیز جادو کا سحر اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس کا اثر آخری شب میں فجر کے قریب مخفی طور پر پایا جاتا ہے. اس کو یوں سمجھیے کہ کبھی سحری کھائی ہے آپ نے؟ سحری کب کھاتے ہیں؟ فجر سے پہلے، جب ابھی روشنی ہو جاتی ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اس کو سحری کہتے ہیں. وقت سحر جس میں تہجد پڑھی جاتی. جو ہی وہ پہلی روشنی کی لکیر اٹھی، تہجد بھی ختم، سحور کھانا بھی ختم. تو اس سے آپ اس کانسیپٹ کو سمجھیے کہ سحر کیا ہے. وہ عمل جو انتہائی پوشیدہ طور پہ کیا جاتا ہے، جس کے اسباب پوشیدہ ہوتے ہیں اور جس کے اثرات بھی پوشیدہ ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. جیسے شرک ایک پوشیدہ چیز ہے نا، تو اس میں جو چیزیں شامل ہو جاتی ہیں یا جو اس کے رشتہ دار ہیں وہ بھی بڑے پوشیدہ ہیں. تو جادو میں بھی بعض اوقات وہ کام کیے جاتے ہیں جن میں شرک پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ تعریفیں. اللیث کہتے ہیں سحر وہ عمل ہے جس میں پہلے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اور پھر اس سے مدد لی جاتی. شیطانوں کو خوش کرنے والے کام کیے جاتے ہیں، گندے مندے کام اور شرکیہ کام، جس سے وہ دوست بن جاتے ہیں. اولیاء شیطان ہوتے ہیں نا انسانوں میں سے، شیطانوں کے دوست. تو جادوگر جو ہوتے ہیں وہ اولیاء شیطان ہوتے ہیں. وہ پہلے ان کو خوش کرتے ہیں، پھر ان سے مدد لیتے ہیں. الازہری کہتے ہیں سحر دراصل کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینے کا نام ہے. یعنی چیز کچھ ہوتی ہے، نظر کچھ اور آتی ہے. جیسے فرعون کے جادوگروں نے رسیاں جو پھینکی تو کیا نظر آنے لگے؟ سانپ. سمجھ گئے؟ اوکے. ابن منظور اس کی توجیہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ساحر جادوگر جب باطل کو حق بنا کر پیش کرتا ہے اور کسی چیز کو اس کی حقیقت سے ہٹ کر سامنے لاتا ہے تو گویا اسے دینی حقیقت سے پھیرتا ہے. ابن عائشہ سے مروی ہے کہ عربوں نے جادو کا نام سحر اس لیے رکھا ہے کہ یہ تندرستی کو بیماری میں بدل دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ان کی ایک رائے ہے کہ تبدیلی کرتا ہے، یعنی جادو کے ذریعے کچھ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں، بعض چیزوں کے اندر تبدیلی واقع ہو جاتی. ابن فارس سحر کے متعلق کہتے ہیں کہ ایک قوم کا خیال یہ ہے کہ سحر باطل کو حق کی شکل میں پیش کرتا ہے، یعنی غلط چیز کو اچھا بنا کے دکھاتا ہے. جیسے شیطان کا بھی تو یہی کام ہے نا. وہ کیا کرتا ہے؟ زین لہم الشیطان اعمالہم. گندی چیز ہوتی ہے، بری چیز ہوتی ہے، حرام چیز ہوتی ہے، اور وہ اس کو اتنا خوبصورت بنا دیتا ہے کہ انسان جسٹیفائی کر لیتا ہے اور اس کے ٹریپ میں آ جاتا ہے. مثلا کوئی مثال دیجئے قرآن مجید سے. دیکھیے وہ کون سی دو جگہ ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اس پورے عمل کو ایک سوّلہ کے لفظ سے تعبیر کیا. سوّلہ، جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا تو اس کے لیے کیا آیا؟ اب قتل کیا تھا؟ بری چیز کہ اچھی؟ بہت بری چیز. اس سے پہلے تو کوئی مثال بھی نہیں تھی. تو کس نے دل میں ڈالا قابیل کے کہ بھائی کو مار ڈالو؟ شیطان نے. اور اس کے لیے اس نے اس کا یہ عمل کیسا بنا کے دکھایا؟ خوبصورت بنا کے دکھایا. کہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، ختم کرو اس کو. حالانکہ قتل کرنے سے کیا مسئلہ حل ہوتا ہے یا بڑھتا ہے؟ حل نہیں ہوتا، اور بڑھ جاتا ہے. اچھا، بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ کہاں ہوا تھا؟ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا. اچھا کام کیا تھا انہوں نے؟ نہیں. لیکن کیا ہوا؟ ایسی تعویل انہوں نے کر لی کہ جان چھڑانی ہے، ادھر پھینکا ہو، کچھ نہیں ہوتا، اس کے بعد نیک بن جانا. پھر زلیخا کا جو قصہ ہے وہاں بھی الفاظ آتے ہیں، قتل ہو یا حسد ہو یا زنا ہو یا اور بھی جو حرام کام ہے، ان کو شیطان بہت اٹریکٹیو بنا کے پیش کرتا ہے انسان کے لیے، اور انسان پھندے میں آ جاتا ہے. اسی لیے جب گناہوں سے توبہ کی جاتی تو انسان کہتا ہے من الظالمین جاہلین، میں جاہل تھا، میں ظالم تھا، اللہ مجھے معاف کر دے. اب جہالت تو ہم کہتے ہیں لا علمی کو، تو یہ کون سی جہالت ہے؟ جہالت ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر پردہ آ جانا، یعنی خواہشات اور جذبات کا ایسا پردہ کہ انسان کا حاصل کرتا علم جو ہوتا ہے وہ بھی چھپ جاتا ہے، وہ بھی کہیں دور چلا جاتا ہے.
اور باقی چیزیں غالب آ جاتی ہیں. سمجھ گئے بات کہ نہیں سمجھے؟ یعنی اس چیز کی جو شکل ہے اس کو تبدیل کر کے پیش کر دیتا ہے تاکہ انسان سیدھے رستے سے بھٹک جائے. چلیے، تو ابن فارس کہتے ہیں کہ سحر باطل کو حق کی شکل میں پیش کرتا ہے. اب یہ ساری مثالیں یاد رکھیے گا، قتل، زنا وغیرہ کی. المعجم الوسیط میں سحر کی تعریف یوں ہے: سحر وہ ہوتا ہے جس کی بنیاد لطیف اور انتہائی باریک ہو. اب یہ آپ نے المعجم الوسیط میں سے یہ لفظ ڈھونڈنا ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے، آپ کے پاس ہے یا نہیں، آن لائن ہے. ہر کلاس روم کے اندر ایک ڈکشنری لازم ہونی چاہیے. مصباح اللغات ہونی چاہیے، المعجم الوسیط ہونی چاہیے. چلیے، اگر المعجم الوسیط نہیں بھی تو مصباح اللغات میں دیکھیے سحر کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، یا مفردات القرآن میں بھی لکھا ہوگا، وہاں پڑھیے، خود دیکھیے. صاحب محیط المحیط کہتے ہیں سحر یہ ہے کہ کسی چیز کو بہت خوبصورت بنا کر پیش کیا جائے، ٹھیک، تاکہ لوگ اس سے حیران ہو کر رہ جائیں. جیسے مداری وہ شو وغیرہ کرتے رہتے ہیں، جو ٹرکس ہوتے ہیں جس سے کوئی چیز ہوتی کچھ اور وہ کچھ اور بنا کے دکھاتے ہیں. امام ابن القیم کہتے ہیں جادو ارواح خبیثہ کے اثر اور نفوذ سے مرکب ہوتا ہے. اب ارواح خبیثہ کیا ہے؟ جیسے نجس شیاطین وغیرہ، جس سے بشری طباع متاثر ہو جاتی ہیں، یعنی انسانوں کے اوپر ان کا اثر ہونے لگتا ہے. یعنی شیطان انسان پہ مختلف طریقوں سے حاوی ہوتے ہیں. اب دیکھیں کہ شیطان انسان نیک ہو یا بد اس کے اندر داخل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں. شیطان کیا کرتے ہیں؟ انسان کے اندر داخل ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ تم میں سے کسی ایک کے اندر شیطان ایسے دوڑتا ہے جیسے جسم میں خون دوڑتا ہے؟ کس کو کہا تھا؟ صحابہ کو. ہاں، تو کتنا بھی کوئی شخص نیک ہو، کتنا بھی کوئی نیک ہو، شیطان اس کو نہیں چھوڑتا، اس کے پیچھے بار بار آتا ہے، اور جب ایک کامیاب نہیں ہوتا تو پوری پوری فوجیں لے کے آتے ہیں. ابلیس اپنے لشکر مقرر کر دیتا ہے کہ اس شخص کو بس کسی طرح پھسلا دو، کہیں سے بھی کرا دو گڑبڑ، تاکہ اس کی عمر بھر کی باتیں ضائع ہو جائیں، کیونکہ اس کی اپنی ایسی ہوئی ہے نا. ابلیس عبادت گزار تھا نا، تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ جب اللہ کی نافرمانی کی تو سب کیا کرا، پانی میں پھرا، تو وہ چھوڑ دیتا ہے کہ بندے کریں خوب نیک کام، اچھے اچھے، دن رات تھکیں، بڑے بڑے کارنامے کریں، اور ایک بات کراؤ ان سے جس سے سب ضائع ہو جائے ان کا. وہ اتنا بڑا دشمن ہے ہمارا. اچھا، اب اگر وہ ہمارے اندر داخل ہو جاتا ہے خون میں اور پھرتا ہے اور انسان کے اوپر مختلف طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے، تو اس سے انسان کی طبیعت نماز میں بعض اوقات بھولنے لگتا ہے. ہوا کبھی آپ کے ساتھ؟ کبھی وہ تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے، کبھی سستی آ جاتی ہے. اچھا، اب وہ آتا کیسے؟ آپ کہتے نہیں میں نے تو سارے ذکر پڑھ کے اپنے آپ کو محفوظ کیا ہوا تھا. کہیں نہ کہیں گیپ رہ جاتا ہے نا. اب ذکر کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ پڑھ لی تو اندر جا کے وہ وہاں پر جم گئی. جتنی دیر پڑھتے رہیں گے ٹھیک ہے، جب رکیں گے اس کو گیپ مل جائے گا بیچ میں سے گھسنے کا. پھر آپ اس کو نکالتے ہیں، پھر وہ اندر آتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے نا انسان کے دل پہ نظر رکھتا ہے، جب اس کو خالی پاتا ہے تو اذا ذکر اللہ خنسا، انسان جب اللہ کو یاد کرتا ہے پرے ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، اور جب وہ دل کو خالی پاتا ہے تو پھر وہ واپس آ جاتا ہے، یعنی پھر ٹھوکر مارتا ہے. تو یہ ایک مسلسل جنگ ہے. اسی لیے مرتے دم تک فکر کرنی چاہیے. کبھی یہ نہ سمجھے نیک پرہیزگار پارسا ہو چکے ہیں اب مزید کیا پڑھنا اور کیا جاننا اور کیا کرنا. ہر وقت کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو سیدھے رستے سے، کیونکہ اس کی سب سے بڑی کوشش کیا کہ آپ کو اللہ کی طرف جانے سے روک دے. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں ضرور بیٹھ جاؤں گا تیرے سیدھے رستے. گویا شیطان اس رستے پہ بیٹھا ہوا ہے جو رستہ اللہ کو جاتا ہے. اللہ کے قرب، اللہ کی رضا، اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رستے میں جد و جہد، جو بھی چیز اللہ کی طرف جانے والی ہے اس میں خلل اندازی کرتا ہے. وہ تو گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے، کہاں سے اس کو ادھر کر دوں، بس تھوڑا سا پھسلا دوں، ایک قدم پھسلنے کی دیر ہے، بس پھر کام ہو جائے گا میرا. تو اس لیے بہت آنکھیں کھول کے رکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ
آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آیا ہوگا، اور میرے بھی بہت یہ سوال بار بار آتا تھا کہ کتنی بھی کوشش کریں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جو ٹھیک نہیں ہوتی ہے کہ نہیں. میرے ساتھ تو بہت ہوتا ہے. آپ ہو سکتا ہے مضبوط ایمان کے، جتنا کوئی زیادہ مضبوط ایمان والا ہوتا ہے کم پھسلتا ہے، تو غلطی ہو جاتی ہے. پھر انسان ندامت بھی کرتا ہے، کوستا ہے اپنے آپ کو برا بھلا بھی کہتا ہے، دل میں ہلچل بھی مچ جاتی ہے، طبیعت بھی بیزار ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے نا. پھر شیطان مایوسی کے روپ میں آتا ہے، کہتا ہے شاید تمہارا نام ان میں لکھا ہوا ہے جنہوں نے جنت میں نہیں جانا. چھوڑو پرے، کیا اتنی اسٹرگل کی ضرورت ہے، مت تھکو، آرام کرو، چھوڑو، بس سب چھوڑ دو، معافی کو نہیں ہونی. اور اب تو تمہیں پتا ہے نا ریاکاری شرک ہے، اور کتنی دفعہ تم سے ریاکاری ہوئی ہوگی. تو شرک تو تم نے کر ہی لیا اور عمل تو سارے تباہ ہو ہی گئے، تو اور تھکنے کا کیا فائدہ. کہتے شیطان ایسی باتیں. اور بہت سے لوگ تو کہتے ہیں بھی مجھے بہت ڈر لگتا ہے شرک ریاکاری سے، اس لیے میں تو سوچتی ہوں کروں ہی نہ. کبھی آپ کو یہ سوچ آتی ہے نا؟ یہ شیطانی خیال ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یہ بندہ کام ہی نہ کرے تاکہ نہ مجھے اس کے بعد کچھ اور سوچنا ہی نہ پڑے، ادھر ہی رستہ بند ہے. لیکن جب آپ اس پہ قابو پا کے کہتے ہیں نہیں کرنا تو ہے نا، اب اللہ کا حکم ہے کرنا تو ہے جو بھی ہے. تو جس چیز نے اللہ کے فضل سے مجھے بہت امید دلائی اور بہت ہی خوش کر دیا، اور میں اللہ سے رو رو کے دعائیں کر رہی تھی، یا اللہ مجھے تو اس کنفیوژن سے باہر نکال، کیونکہ میں انسان ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوں گی، اور تجھے غلطیاں کرنے والے پسند بھی ہیں کہ جب وہ توبہ کرتے ہیں. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جب میں توبہ کروں گی میں روؤں گی اللہ کے آگے، اللہ کو بھی پسند ہے. پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میں آئندہ غلطی نہ کروں، میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں، پھر مجھ سے غلطی ہوگی، کیا کروں، کدھر جاؤں، پھر کیا میرا انجام ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سورۃ الفرقان کی آیت یاد دلا دی جس میں 3 بڑے گناہوں کا ذکر ہے نا، اور اس میں شرک بھی ہے. شرک بڑا ہو یا چھوٹا، جب انسان اس سے توبہ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. کیونکہ مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے کوئی نیک کام کیا ہے مثلا، اور اس کے بعد میرے منہ سے نکل گیا، بتا دیا میں نے کسی کو، اور بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو گئی اور دوسرا بھی خوش ہو گیا، تو کہیں ایسا تو نہیں وہ ضائع ہو گیا. اچھا ضائع ہو گیا، جو میں نے اتنی محنت کی تھی وہ ضائع ہو گئی. اور شیطان کہتا ہے ضائع ہوگی، کوئی فائدہ نہیں اور کرنے کا، بس ضائع ہوگی، چھوڑو پرے یہ سب کچھ. کیا چیز تسلی دیتی ہے کہ جب انسان ریکٹیفائی کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، تو پھر میں کثرت سے لا الہ الا اللہ کہنا شروع کر دیتی ہوں. صرف استغفر اللہ نہیں کرتی، استغفار کر کے پھر لا الہ الا اللہ. میں دوبارہ اللہ تعالیٰ آپ پر ایمان لاتی ہوں. اب آپ اپنا وعدہ پورا کریں، وہ جو میرے عمل ضائع ہوئے نا، آپ ان کو فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. آپ کا وعدہ ہے کہ آپ اس ضائع کو بھی واپس ویلڈ کر دیں گے، ہے نا اللہ کا وعدہ. تو جن لوگوں کو بھی یہ ڈر پڑا ہوا نا کہ میں نے تو فلانی ریاکاری کر دی تھی یا فلاں بات کسی کو بتا دی تھی اور پتہ نہیں وہ میرا تو ضائع ہو چکا ہوگا، وہ کیا کرے؟ توبہ کرے، اللہ کو یاد کرے اور پر امید رہیں. کیونکہ مایوسی شیطان کی طرف سے. سب سے زیادہ معاف کون کرتا ہے؟ اللہ تعالی. تو کیا وہ معاف نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تو اس مسکین کو بھی معاف کر دے. تو سب کو معاف کر سکتا ہے اور سارے گناہ معاف کر سکتا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے. تو اس لیے کچھ بھی ہو بس امید نہیں چھوڑنی. کہنا اللہ کوئی دروازہ ہے ہی نہیں، میں جاؤں گا، ادھر ہی آنا ہے، تیرے ہی پاس آنا ہے. ہم گندے بچے سے مگر آنا تیرے ہی پاس ہے، ہمارا کوئی نہیں ہے تیرے سوا. تو انشاءاللہ پھر آپ اچھے کاموں میں پیچھے نہیں رہیں گے، چلتے رہیں گے، ہمت بنتی رہے گی. اور جس دن یہ خیال آ گیا کہ پرفیکٹ ہو گئے، وہیں سے خرابی شروع ہو جائے گی. بہرحال تو بشری طباع، یعنی بشری طباع کا مطلب انسانی طبیعت. انسانی طبیعتیں متاثر ہوتی ہیں. یہ جو بھی بات ہوئی تھی نا کہ غلط الفاظ کیا اثر کرتے، بالکل کرتے ہیں. کوئی آپ کو گالی دے اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ کوئی تعریف کرے اثر ہوتا ہے نا؟ ہوتا ہے. حتیٰ کہ آپ کی نیند تک ڈسٹرب ہو جاتی، اثر ہوتا ہے تو ڈسٹربنس ہوتی ہے نا. ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الکافی میں فرماتے ہیں
السحر ان تعویذ گنڈوں، اب لفظ سمجھ آ گیا، تعویذ گنڈے دھاگوں کی گروہ کو کہتے ہیں جو انسان کے بدن اور خصوصاً دل پر اثر کرتے ہیں. رائٹ، جسم پر بھی کرتے ہیں، روح پہ بھی کرتے ہیں، دل پہ بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان بیمار ہو جاتا ہے. اچھا، پھر جادو کے بھی درجے ہوتے ہیں. کوئی تو بہت ہی سخت قسم کی وہ چیز ہوتی ہے اور بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اس میں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے انسان بیمار ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی اس کی موت تک واقع ہو جاتی. بعض اوقات میاں بیوی میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، اچھی بھلی زندگی گزارتے گزارتے ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ سورۃ البقرہ 102 آخر تک آیت ہے، پڑھی ہوئی ہے نا سب نے پہلے پارے میں. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ آپ کے ذہن میں شاید خیال آ رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی اجازت کیوں لیتے ہیں؟ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ آتا نا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ کسی کو نقصان نہیں دے سکتے مگر اللہ کے اذن سے. تو اذن سے نقصان ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اذن ہی کیوں دیتے ہیں؟ کیوں؟ اگر دنیا میں برا کام کرنے والوں کو آزادی نہ دی جاتی تو پھر ان کا اور ہمارا بھی، کیونکہ جو نشانہ بنتے ہیں، امتحان کیا ہوتا؟ ہو سکتا تھا کوئی امتحان. اچھا، تو اگر امتحان ہی نہ ہو تو جنت دوزخ کیا چیز ہے؟ پھر پاس فیل کیا چیز ہے؟ کامیابی اور ناکامی کیا چیز ہے؟ ایسے ہی سب کو جنت میں داخل کر دیا جائے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. یہ تو ہوگا ہی، روز ہوگا، کبھی چھوٹی آزمائش کبھی بڑی، کبھی اندر کی کبھی باہر کی. ٹھیک، تو اس میں بڑی حکمت ہے، یعنی اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے اور اس کی مشیت حکمت پر مبنی ہوتی. یہ بہت اچھا سوال ہے کہ اکثر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے کلی، تو پھر یہ جو جادوگر وغیرہ یہ کہاں سے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اس کو نگیٹ کر دینا چاہیے کہ جادو ہے ہی نہیں اور کوئی منتر ہے ہی نہیں اور کوئی چیز ہی نہیں ہے، کیونکہ نفع نقصان تو اللہ کے پاس ہے. تو اس کا جواب بھی اسی آیت میں نا کہ اللہ نے شر کو بھی کام کرنے کی آزادی دی ہے، مالک وہ ہے، اور شر بس اتنی اس کی رسی دراز ہوتی ہے ٹیسٹ کے لیے جتنا اللہ اجازت دے. یہ بالکل ایسی ہے جیسے جراثیم وغیرہ جو ہیں یہ اثر انداز ہوتے ہیں، ہاں؟ تو وہی جراثیم ہوتے ہیں فضا میں، سب پہ تو اثر نہیں ہوتا کہ سب پہ ہو جاتا ہے. بڑی سے بڑی وبا میں کیا سارے لوگ مر جاتے ہیں یا کچھ بچ بھی جاتے ہیں؟ تو یہ کیا شو کرتا ہے کہ کچھ مر گئے کچھ بچ گئے؟ یہ کس کی قدرت کو شو کرتا ہے؟ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیے کہ ٹھیک ہے یہ جادوگروں کی جو بھی آزادی ہے یا جتنی بھی ان کے پاس پاور ہے شر پھیلانے کی، لیکن وہ بہت لمیٹڈ ہے، بہت لمیٹڈ. اللہ مہربان ہے، الرحمن الرحیم ہے، اس نے شر کو اتنا کھلا نہیں چھوڑ دیا کہ سب کو ہڑپ کر جائے، بلکہ عصائے موسیٰ رکھا ہوا ہے جو سارے شر کو ہڑپ کر سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا تھا نا، جب وہ ہر طرف رسیاں بکھر کے سانپ بن کے بھاگنے دوڑنے لگی، موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے فکر مند ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ القی عصاک، القی ما فی یمینک، اب پھینکو، سب کو ہڑپ کر گیا. تو بہرحال حق جو ہے وہ باطل پر فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، حق ثابت ہو گیا. تو اصل قوت حق کے پاس ہے، باطل جو ہے وہ ان الباطل کان زہوقا، وہ پائیدار نہیں ہے، وہ اصل نہیں ہے، اس کو جانا ہی جانا ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ نقطہ سمجھ آ گیا اتنا؟ اچھا، اب آپ دیکھیے اس کی لمیٹیشن دیکھیے. کبھی آپ نے اخبار میں یہ پڑھا کہ لاہور کے 50 لوگوں کو جادو کے زور سے ہلاک کر دیا گیا؟ نہیں نا. جادوگر نے فلاں ملک کی حکومت الٹ دی، کر سکتے ہیں وہ اتنا؟ نہیں نا. فرعون کے پاس کتنے جادوگر تھے، بکل ساحر علیم، وہ سارے مل کے کیا موسیٰ علیہ السلام کو نقصان دے سکے؟ نہیں دے سکے. تو اس لیے یہ بھی ساتھ ہی یقین رکھیں کہ یہ بس ایسے ہی ہے جیسے کبھی سر درد ہو گیا اور کبھی کچھ اور ہو گیا اور کبھی بخار ہو گیا اور کبھی کسی کو نظر کا اثر ہو گیا اور کسی نے کچھ
پڑھ کے کچھ ایسا پڑھا کہ اس کے اوپر اس کی طبیعت خراب ہو گئی، بس یہ تھوڑا بہت اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، ادروائز کوئی خدا نہیں ہے کہ یہ مالک ہوں، مالک اللہ ہی ہے. ٹھیک، روڈز پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ہر ایک کا تو نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جسے نفع کے اسباب ہے کہ کچھ کام کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، تو اسی طرح کچھ چیزوں سے نقصان بھی ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مصلحت، حکمت، مشیت کے تحت یہ چیزیں رکھی ہیں. اوکے، لیکن ہمارا کیا یقین ہے کہ اصل طاقت اللہ کے پاس ہے. ان کو جو ملا ہے اسی نے محدود طور پر آزمائش کے لیے دیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت اہم بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اصل جادو کا طریقہ جو عام ہے وہ یہ ہے، جس کو لوگ بڑی معصومیت میں گھروں میں بھی بیٹھے بیٹھے کرنے لگتے ہیں. جس نے گرا دیتے وقت اس میں پھونک ماری، اس نے جادو کیا. یہ جادو ہوتا ہے. یعنی جادو صرف جادوگر نہیں کرتے، جادوگرنیاں بھی کرتی ہیں. اور جادوگرنیاں جو ہیں وہ کسی خاص دکان پہ نہیں بیٹھتی، وہ گھروں میں بھی پائی جاتی ہیں. ادھر سے پکڑا، یہ پڑھا، وہ گرا لگا دی، 7 لگا دی، 10 لگا دی، اس کے لیے لگا کے چھوڑ دی. کسی نے کوئی نسخہ بتا دیا، کسی نے کوئی. یہ کام عام طور پر معاشرے کے اندر، گھروں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں. تو اس لیے جادو کے عمل اور جادوگر اور جادوگرنی کوئی خاص ٹیکنیکل اصطلاحات ہی نہیں ہے کہ کوئی مخصوص لوگ یا گروہ یا گروپ یا کوئی خاص پیشہ ہے. وہ بھی ہے، لیکن کوئی بھی شخص جو یہ کام کرے وہ جادوگر بن جاتا ہے، اور وہ جادو کر رہا ہوتا ہے، اور وہ دراصل شرک کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح قرآن مجید میں ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. نفث اس پھونک کو کہتے ہیں جس میں آب دہن کی بھی آمیزش ہو. ٹھیک، تھتکارنا جس کو کہتے ہیں نا، ہلکی سی تھوک بھی باہر آ رہی ہو. ایک ہے خالی پھونک جس میں تھوک نہیں ہے، اور ایک ہوتا ہے تھک کر کے تھوک کے قطرے بھی آ رہے ہوتے ہیں بیچ میں. اس کو نفث کہتے ہیں. من شر النفاثات. تو نفاثہ، نفث وہ پھونک جس میں ویٹ، ایک ہے ڈرائی بلوئنگ اور ایک ہے ویٹ بلو، جیسے استری کے وہ سٹیم والی. جی، یہ ایک خاص جادوگر کا عمل ہے. جب کوئی جادوگر کسی پر جادو سے حملہ کرنا چاہتا ہے تو وہ ارواح خبیثہ اور شیاطین سے بھی مدد لیتا ہے، اور دھاگے کو گرا دیتے وقت اس میں پھونک مارتا ہے جس میں لعاب دہن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جبت اور طاغوت. جبت میں جادو بھی شامل ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ یؤمنون بالجبت والطاغوت. ان کا حال یہ ہے کہ وہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں. قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ الجبت السحر والطاغوت الشیطان. حضرت عمر نے فرمایا کہ الجبت جادو اور طاغوت سے مراد شیطان ہے. ٹھیک ہے. طاغوت کون ہے اور جبت کیا ہے؟ جادو. یہ کون کرتے تھے؟ بنی اسرائیل، اہل کتاب کی بات ہے یہاں. جابر کا قول ہے کہ طاغوت وہ کاہن ہیں. کاہن کون ہوتے ہیں؟ سود سیئر، جن پر شیطان اترتا تھا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل آتے تھے تو کاہنوں کے پاس کون؟ شیطان. اور ہر قبیلے کا الگ الگ کاہن ہوتا تھا. یہ بھی ایک طرح سے پیشہ تھا. اگر آپ گوگل پہ جا کے جو پیشے ہیں اس کی اگر آپ لسٹ کھولیں کہ کون کون سے آکوپیشن ہوتے ہیں تو اس میں ایک سارسر کا بھی آکوپیشن ہوگا، سوسیر اور ایسٹرولوجسٹ اور میوزیشین. یس، یعنی میجک از این آکوپیشن آلسو. کئی لوگ باقاعدہ اس کو کاروبار بنائے ہوئے، مسلم نان مسلم بہت سے، اور اس پہ اسلام کا وہ ٹھپا لگا دیتے ہیں، اسلامی فعال. شریعت اسلامیہ نے اسے باطل قرار دیا ہے. اور شیاطین جو آسمان سے باتیں سنا کرتے تھے، اس پر آپ حدیث سن چکے نا، کلاس میں بھی پڑھ چکے. انگاروں کی کثرت سے ان کو روک دیا گیا، جیسے سورۃ الجن میں آتا ہے، اور ان کی اڑان آسمان تک مشکل بنا دی گئی. جادو کفر ہے. قتادہ فرماتے ہیں اہل کتاب کو اس کے کفر ہونے کا علم تھا، اور ان سے عہد لیا گیا تھا کہ آخرت میں جادوگر کا کوئی حصہ نہیں ہے جو بھی جادو کرے. حسن بصری کا قول ہے جادوگر کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا. معلوم ہوا کہ جادو حرام ہے، اور سابقہ تمام مذاہب میں بھی اس کا یہی حکم تھا، کیونکہ ارشاد ربانی ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. جادوگر جو کچھ بھی جہاں سے مرضی لائے وہ کامیاب ہونے کا نہیں. یعنی دنیا میں اگر جزوی کامیابی اس کو ملتی بھی ہے تو آخرت کے اعتبار سے سخت خسارے میں ہے. ٹھیک ہے. امام احمد بن حنبل کے نزدیک
جادو سیکھنا اور سکھلانا دونوں کفر ہیں. مصنف عبد الرزاق میں ایک حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم شیئا من السحر قلیلا کان او کثیرا کان آخر عہدہ من اللہ، جس نے تھوڑا یا زیادہ جادو سیکھا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ختم ہوا. تو شوقیہ بھی نہیں سیکھیے گا، کچھ تھوڑا بھی سیکھنا منع ہے. جادوگر کے کافر ہونے میں علماء اور سلف صالحین کا اختلاف ہے. امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل اس کے کفر کے قائل ہیں. البتہ امام شافعی فرماتے ہیں ہم جادوگر سے پوچھیں گے کہ ہمیں اپنے جادو کے بارے میں آگاہ کرو. اگر جادوگر کا بیان کفر کی حد تک پہنچ گیا تو ہم اسے کافر قرار دیں گے، جیسے اہل بابل کا عقیدہ تھا کہ وہ اس جادو سے کواکب سبع تک رسائی حاصل کرتے تھے، 7 اسٹارز تک. اگر یہی عقیدہ رکھے تو ایسا جادوگر کافر ہوگا. اگر جادوگر کی باتیں کفر تک نہیں لے جاتی تو ہم دیکھیں گے کہ آیا یہ شخص جادو کو مباح سمجھتا ہے یا نہیں، یعنی جائز. اگر مباح سمجھے تو پھر بھی اس پر کفر کا اطلاق ہوگا، یعنی جو جادو کو جائز سمجھے وہ بھی اسی کیٹیگری میں شامل ہو جائے گا. بخاری اور مسلم میں جادو کو 7 ہلاک کر دینے والے کاموں میں شامل کیا گیا ہے. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ وما ہن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مہلک امور سے بچو. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مہلک امور کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، سحر یا جادو کرنا، بلا جرم کسی کو قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کے بھاگنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا. جادوگر کی سزا کیا ہے؟ وان جندب مرفوعا، مرفوعا کا معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حد الساحر ضربۃ بالسیف. حضرت جندب سے روایت ہے مرفوعاً کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے. صحیح بخاری میں ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے امال کو یہ خط لکھا کہ ہر جادوگر کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت قتل کر دو. بجالہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کا پیغام سن کر ہم نے 3 جادوگروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. یہاں سیدنا عمر کے فرمان سے ظاہر ہوتا ہے کہ جادوگر کو توبہ کا موقع دیے بغیر قتل کر دیا جائے. امام احمد اور امام مالک کا بھی یہی قول ہے کیونکہ جادوگر کی توبہ سے جادو کا علم زائل نہیں ہو سکتا. امام شافعی کے نزدیک جادوگر کی توبہ قبول کر لینی چاہیے کیونکہ جادو شرک سے زیادہ گناہونا نہیں. اگر شرک معاف ہو سکتا تو جادو کیوں نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جادو کے اندر پھر شرک پایا جاتا ہے کیونکہ فرعون کے جادوگروں کی توبہ قبول ہو گئی تھی کیونکہ انہوں نے توبہ کر لی، پھر شرک چھوڑ دیا تھا. اور آئے تھے وہ کس لیے کہ کوئی انعام وغیرہ ملے گا، یعنی دنیا کے لالچ میں آئے تھے فرعون کو خوش کرنے کے لیے. میں سوچتی ہوں کہ ایمان کتنی بڑی چیز ہے، حقیقی ایمان جو ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب آ کے دعوت دی، دین کی، اور کہا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، تو فرعون نے کیا کہا؟ اپنے درباریوں کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کو بے دخل کرنا چاہتا ہے، اور اس نے خود بھی یہی بات کی. ان کو ڈر یہی تھا کہ ہماری حکومت ختم ہو جائے گی. بہرحال اب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اچھا بتاؤ اب کرنا کیا چاہیے. تو انہوں نے مشورہ دیا کہ سب جادوگروں کو اکٹھا کر لیں. ہر طرف ہرکارے بھیج دیے گئے، سب جادوگر اکٹھے ہوئے، بڑے بڑے ماہر آ کے. ان کا ایک مطالبہ تھا ہمیں ملے گا کیا، کیونکہ جادو کس لیے سیکھتے ہیں اور کرتے ہیں لوگ؟ کچھ کمانے کے لیے پیشہ بناتے ہیں، وہ پیشہ ہے. اچھا جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا جادو ہڑپ ہو گیا، ختم ہو گیا، اور وہ جادو کے ماہر تھے، تو انہیں یقین آ گیا کہ موسیٰ سچے ہیں. تو فوراً بیک زبان ہو کر ایمان لے آئے اور سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے توبہ کر لی. اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ فرعون نے دھمکی دی. کس چیز کی؟ مار دوں گا. اور بڑی سزا. صرف یہ نہیں تھا کہ قتل کر دوں گا، بلکہ وصولیوں پہ چڑھاؤں گا، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، ایک کاٹ وہ کر، بہت کچھ دھمکیاں دی اس نے. انہوں نے کہا اقدمان تقاد، جو کرنا کر لو، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو دنیا نقصان کرے گا. یہ سچا ایمان تھا. یعنی قرآن پاک میں جو سچے ایمان کی مثالیں آتی ہیں اس سے مجھے یہ مثال بہت فیسینیٹ کرتی ہے کہ آئے تھے دنیا کی محبت میں فرعون کا قرب لینے کے لیے، اور وعدہ بھی ہو گیا تھا کہ ہم آپ کو مقرب بنا لیں گے. تو جو شخص دنیا کے بادشاہ کے مقرب بننے کے شوق میں آیا، اس کو کیسا ایمان نصیب ہوا کہ اب وہ قرب کا شوق بھی نکل گیا، وہ مال کا شوق بھی نکل گیا، ہر چیز ہی چلی گئی.
کمپلیٹ ٹرانسفارمیشن ہو گئی، دنیا سے نظر اٹھ کے آخرت پہ لگ گئی. ہم لوگوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ ہماری نیتیں کیوں نہیں ٹھیک ہوتی؟ ایمان کی کمزوری ہے نا، یا نہیں؟ یعنی وہ جن کی ساری عمر جادوگری میں گزری، وہ تو اتنے سچے مومن بنے کہ ہر چیز حقیر ہوگی ان کی نگاہوں میں. نہ فرعون اور اس کا جاہ و جلال اور مال و دولت اور کوئی شوق ہی نہیں رہا کسی چیز کا، بس ایک ہی چیز سامنے آ گئی. اچھا صحابہ کا ایمان بھی ایسا ہی تھا، اسی چیز نے ان کو اتنا بے لوث بنا دیا تھا. میں کبھی سوچتی ہوں، جیسے نماز ہی ہے، اپنے بارے میں سوچتی ہوں، اگر آپ کو اس وقت کال آ جائے کہ آپ کو پریزیڈنسی میں بلایا جا رہا ہے، دل کا حال کیا ہوگا؟ ایکسائٹمنٹ کیسی ہوگی؟ آپ پوچھیں گے کیا کام ہے، کیوں بلایا جا رہا ہے؟ جی وہ ملاقات چاہتے ہیں آپ سے، مسٹر پریزیڈنٹ آپ سے ملاقات چاہتے ہیں، کال آئی ہے آپ کے لیے. تو آپ اپنے آپ کو کیا سمجھیں گے؟ بڑا خوش قسمت. اور پھر آپ کام چھوڑ دیں گے باقی نا، خوشی خوشی جائیں گے اور اپنے آپ کو بہت خوش قسمت انسان تصور کریں گے کہ وہ تو بارے نیارے ہو گئے. پتہ نہیں کس کس کو بتائیں گے کہ مجھے ایسی کال آئی تھی، ایسا ایوارڈ ملا تھا. اور اگر وہ کال آئے کہ جی آپ کو 14 اگست کو چن لیا گیا ہے کسی ایوارڈ وغیرہ کے لیے، تو اور بھی زیادہ. اس مثال کو سامنے رکھ کے دیکھیے کہ جب اذان کی آواز ہم سنتے ہیں تو کس کی کال ہوتی ہے؟ کون ہے وہ؟ سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے یا نہیں؟ مالک مانتے ہیں اس کو؟ ربوبیت پر ایمان ہے؟ مانتے ہیں اس کو مالک؟ پوری کائنات کا بادشاہ. اور صرف دنیا کا نہیں، حیرت ہوتی ہے نا، رب العالمین کہا گیا اور مالک یوم الدین کہا گیا. رب یہ جو نظر آ رہا ہے موجودہ ایگزسٹنس، اور مالک وہ جو نظر بھی نہیں آ رہا اس کا بھی مالک ہے، یعنی اس دنیا کے بعد اگلی دنیا کا بھی. کمپلیٹ پرفیکٹ اتھارٹی کی بات ہے نا اللہ کی. وہ آپ کو کال دیتا ہے دن میں 5 دفعہ. اور نماز کیا ہے؟ اس سے ملاقات کا ذریعہ. سب کو چھوڑ کے آپ اس سے مصلی پہ کھڑے ہو کے ملنے جاتے ہیں. کبھی کوئی شوق آیا دل میں؟ کبھی فیلنگ آئی کہ ہم سب بادشاہوں کے بادشاہ سے ملنے جا رہے ہیں؟ اس نے بلا لیا مجھے، وہ بلا رہا ہے مجھے. دنیا کا کوئی بادشاہ بلائے تو سوتے میں اٹھ کھڑے ہوں گے، پتہ نہیں کتنے کتنے الارم لگا کو، بلکہ اول تو نیند ہی نہیں آئے گی، فکر کے مارے کہ کہیں یہ چانس مس نہ ہو جائے. اور نماز کبھی مس ہو جائے تو کوئی غم دکھ لگا کہ کہاں کی حاضری رہ گئی. تو اصل بات یہ کہ وما قدر اللہ حق قدری والی بات آ جاتی ہے. اللہ کے حضور حاضر ہونے کا شوق نہیں ہے، کیونکہ اہمیت نہیں ہے نا اس کی کوئی، کہ کون بلا رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں وہ مؤذن صاحب دے رہے ہیں آواز ہم کو. وہ مؤذن تو صرف ذریعہ ہے اس کال کا. تو کوئی خرابی ہے اندر ہمارے کہ کوئی نہیں؟ 2-4 آوازیں آ گئی ہیں. پرکھیے، ہم سب کو اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے اور رونا چاہیے اپنے اوپر. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ روتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کا غم ہمیں نہیں سونے دیتا. روٹین ورڈز ہیں، روٹین میں لیتے ہیں، نہ محسوس کرتے ہیں، نہ ہی کوئی ان کو اہمیت دیتے ہیں، نہ پھر عملی زندگی میں نظر آتا ہے. دیکھیے عقیدہ کا اثر تو عملی زندگی میں نظر آنا چاہیے. اگر وہی نظر نہیں آتا تو پھر کیا؟ اگر ہم فجر کی نماز میں سوئے رہتے ہیں، اس وقت پہ اٹھتے ہی نہیں اور کہتے او کیا کروں، میری تو آنکھیں نہیں کھلی تھی، کوئی بات نہیں، کون سے سارے پڑھتے ہیں، گھر والے بھی تو سوئے رہتے ہیں، کیا ہوا؟ کان پہ جوں بھی نہ رینگے، کوئی دکھ بھی نہ ہو، کبھی ایک دفعہ نہ روئے کہ میرا کیا مس ہو گیا. کیا صحابہ اور سلف صالحین اسی طرح ہوتے تھے کہ اگر ان کی کوئی نماز مس ہو جاتی تھی تو ان کا یہی حال ہوتا تھا؟ وہ کہتے ہیں نا منافق کے لیے گناہ کیا ہے؟ جیسے ناک میں بیٹھی مکھی بس ایسے اڑا دی، اور مومن کے لیے جیسے پہاڑ کے بھی گرا میرے اوپر. یہ فرق ہے دونوں میں، ایمان والے میں اور منافق میں. اور پھر بھی اتنی تسلیاں اپنے بارے میں، ہمیں اتنی تسلیاں ہیں، اتنی خوش فہمیاں ہیں کہ سب خرابیوں کے باوجود سمجھتے ہیں سب ٹھیک ہے.
اب یہ ہے کہ جادو اگر ہے تو جادو کا علاج کیا ہے، کیا کریں؟ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے جادو سے پہلے حفاظت کی دعائیں، وہ آپ کے پاس کتاب ہے نا ایاک نستعین، اور ایک ہے جب بیماری آ جائے تو پھر اس سے نکلنے کا طریقہ. دو چیزیں ذہن میں رکھیے. تو اس میں آپ اس کو بانٹ لیں. جادو سے بچنے کے لیے اذکار وغیرہ پڑھیں. پڑھنے کا طریقہ کیا؟ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی، سوتے وقت آیت الکرسی، ہر فرض نماز کے بعد خاص طور پر فجر اور مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الاخلاص، الفلق اور الناس 3 بار، رات کو سوتے وقت البقرہ کی آخری آیات، مسنون دعائیں، پھر یہ دعائیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللہم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. تو جادو اصل میں ایک بیماری ہے جب انسانی جسم پر ہوتی ہے. تو شفا کی دعائیں، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک، دوسرا کوئی پڑھ کے دم کرے، من شر کل نفس وعین حاسد اللہ یشفیک، بسم اللہ ارقیک. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العیاف والطرق والطیر من الجبت، بے شک پرندوں کا اڑانا، زمین پر خطوط کھینچنا، فال بد لینا جبت میں سے ہے. یہ جبت اور طاغوت کی جو قسم ہے. کہتی ہے کہ پتہ کیسے چلتا ہے جادو؟ طبیعت خراب ہو جاتی ہے بس، جو رپورٹس میں نہیں آتا پھر کچھ بھی اس کا، جس کو ڈپریشن کا کبھی نام دے دیا جاتا ہے، کبھی کسی اور چیز کا، کبھی کم اثرات ہوتے ہیں کبھی زیادہ اثرات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے باقی انشاءاللہ کل. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.